ایک بادشاہ جو بچپن سے موت کے سائے میں جیا مگر دنیا کے سب سے بڑے جنگجو کو شکست دی۔ کیسے ایک کوڑ زدہ، مفلوج اور کمزور بادشاہ نے دنیا کے سب سے بڑے اسلامی فاتح صلاح الدین ایوبی کو شکست دی۔ ایک ایسا بادشاہ جو جنگ کے میدان میں گھوڑے پر سوار تھا مگر اس کے جسم میں کوئی احساس نہیں تھا۔ یہ کہانی آپ کے خیالات کو بدل دے گی۔ یہ ہے بالڈوین چہارم، یروشلم کا وہ بادشاہ جو بیماری کے باوجود ایک عظیم جنگجو ثابت ہوا۔ بالڈوین چہارم 1161 میں یروشلم کے بادشاہ امالریک اول اور ملکہ ایگنیس آف کورنیٹائے کے ہاں پیدا ہوا۔ وہ ایک شاہی خاندان میں پیدا ہونے کے باوجود بھی جذام کے مرض میں مبتلا تھا۔ جذام جو اس وقت ناقابل علاج بیماری سمجھی جاتی تھی۔ بالڈوین کی پرورش ایک عام شہزادے کی طرح ہو رہی تھی۔ اسے گھڑ سواری، تلوار بازی، جنگی حکمت عملی سکھائی جا رہی تھی۔ اس کے استاد ولیم آف ٹائر جو اس وقت کے مورخ اور معلم بھی تھے، اس نے ایک دن بالڈوین کے ساتھ کھیلتے ہوئے ایک عجیب چیز نوٹ کی۔ ایک دن بالڈوین دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ولیم آف ٹائر نے دیکھا کہ بالڈوین کے ہاتھ اور بازو پر زخم آ رہے تھے مگر وہ درد محسوس نہیں کر رہا تھا۔ مزید مشاہدے پر معلوم ہوا کہ اس کے جسم کے کئی حصے حسیات سے محروم ہو چکے تھے۔ یہ جذام کی ابتدائی علامات تھی اور ولیم آف ٹائر نے سب کو خبردار کیا کہ یروشلم کا ولی عہد ایک جان لیوا بیماری میں مبتلا ہے۔ بالڈوین چہارم صرف 13 سال کی عمر میں یروشلم کا بادشاہ بنا۔ جب اس کے والد امالریک اول کا انتقال ہوا تو یہ ایک انتہائی نازک وقت تھا کیونکہ صلاح الدین ایوبی کی طاقت تیزی سے بڑھ رہی تھی اور وہ یروشلم کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہا تھا۔ کوڑ کے باعث درباریوں کو شک تھا کہ بالڈوین زیادہ عرصہ حکومت نہیں کر پائے گا۔ دربار میں سیاسی چالاکیاں عروج پر تھیں اور کچھ لوگ چاہتے تھے کہ کوئی اور تخت سنبھالے اور بالڈوین تخت پر نہ بیٹھے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر بالڈوین نے خود کو ایک ذہین اور بہادر حکمران ثابت کیا۔ جذام کے مرض نے اس کا جسم تو کمزور کر دیا مگر اس کا ذہن ہمیشہ طاقتور رہا۔ وہ اپنی بیماری کے باوجود میدان جنگ میں گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کے خلاف بہترین حکمت عملی اپناتا اور اپنی فوج کی قیادت کرتا رہا۔ 1177 میں صلاح الدین ایوبی نے یروشلم پر قبضہ کرنے کے لیے ایک زبردست فوج تیار کی۔ صلاح الدین کی فوج میں 26,000 جنگجو تھے جن میں گھڑ سوار، پیدل فوج اور تجربہ کار سپاہی شامل تھے۔ صلاح الدین کو یقین تھا کہ وہ یروشلم کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور صلیبی فوج ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ لیکن یہاں ایک حیرت انگیز موڑ آیا۔ بالڈوین چہارم جو اس وقت صرف 16 سال کا تھا اور کوڑ کے مرض کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا تھا، اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کے پاس صرف 4,000 سپاہی تھے لیکن اس نے ایک بہترین حکمت عملی اپنائی اور صلاح الدین کے سامنے میدان جنگ میں آیا۔ بالڈوین نے صلاح الدین کی فوج پر اچانک حملہ کیا جب وہ سب لوگ آرام کر رہے تھے۔ صلیبی فوج کی قیادت بالیان آف آئیبیلین نے کی۔ اس کی قیادت نے حملے کو مزید مؤثر بنا دیا۔ خود بالڈوین چہارم جو بمشکل اپنے گھوڑے پر کھڑا ہو سکتا تھا، صلیب کو بلند کیے ہوئے فوج کی قیادت کر رہا تھا۔ بالڈوین چہارم کو اس حالت میں فوج کی قیادت کرتے ہوئے دیکھ کر فوج کے حوصلے بلند ہو گئے۔ صلیبی فوج نے شدید حملہ کر کے صلاح الدین کی فوج کو پسپا کر دیا اور بڑی تعداد میں ایوبی سپاہیوں کو مار گرایا۔ صلاح الدین ایوبی کو شکست ہوئی اور وہ اپنی فوج کے ساتھ پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ جنگ بالڈوین کی سب سے بڑی فتح تھی اور صلاح الدین ایوبی کے لیے سب سے بڑا دھچکا تھا۔ مونٹ گیزرڈ کی جنگ کے بعد صلاح الدین کو احساس ہوا کہ بالڈوین ایک غیر معمولی حکمران ہے۔ وہ ایک ایسا بادشاہ تھا جو اپنی مہلک بیماری کے باوجود بھی جنگ میں اترا اور دشمن کو شکست دی۔ یہی وجہ تھی کہ صلاح الدین ایوبی نے اس کی بہادری کو سراہتے ہوئے ایک بار کہا، یہ بادشاہ واقعی شیر کا دل رکھتا ہے۔ یہ جملہ بالڈوین کے لیے صلاح الدین ایوبی کی عزت اور احترام کو ظاہر کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور بالڈوین کی بیماری بگڑتی چلی گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اور مفلوج ہوتا رہا۔ لیکن یہاں حیرت کی بات یہ تھی کہ صلاح الدین ایوبی نے بالڈوین چہارم کے علاج کے لیے اپنے بہترین طبیب بھیجے۔ جب صلاح الدین ایوبی کو معلوم ہوا کہ بالڈوین شدید تکلیف میں ہے تو اس نے اپنی سلطنت کے ماہر مسلمان حکیموں کو یروشلم بھیجا تاکہ وہ بالڈوین کا علاج کریں۔ یہ ایک غیر معمولی عمل تھا۔ اس وقت دشمنوں کے ساتھ ہمدردی کرنا عام نہیں تھا لیکن صلاح الدین ایوبی کی انسانیت اور رحم دلی نے اسے دوسروں سے منفرد بنا دیا۔ بالڈوین چہارم جو ہمیشہ صلاح الدین کو اپنا دشمن سمجھتا تھا، اس نرمی اور رحم دلی نے اس پر گہرا اثر کیا۔ اسے احساس ہوا کہ صلاح الدین نہ صرف ایک عظیم جنگجو ہے بلکہ ایک نیک دل انسان بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بالڈوین نے ایک بار صلاح الدین کی اپنے درباریوں کے سامنے تعریف کرتے ہوئے کہا، صلاح الدین ایک عظیم دشمن ہے مگر اس کا دل کسی فرشتے کی طرح پاک ہے۔
یہ واقعہ صلیبی جنگوں میں انسانیت اور عزت کی ایک نایاب مثال پیش کرتا ہے، جہاں دشمن ایک دوسرے کی قدر اور احترام کرتے تھے۔ یہ دونوں دشمن تاریخ میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک طرف بالڈوین چہارم، جو ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی جنگوں میں ناقابل شکست ثابت ہوا۔ دوسری طرف صلاح الدین ایوبی، جو نہ صرف ایک عظیم جرنیل تھے بلکہ ایک رحم دل حکمران بھی ثابت ہوئے۔ بالڈوین چہارم ایک منصف مزاج اور رحم دل بادشاہ تھا، جو نہ صرف اپنی عوام بلکہ مسلمانوں کے ساتھ بھی انصاف اور نرمی سے پیش آتا تھا۔ بالڈوین چہارم اپنی سلطنت میں مسلمانوں کے ساتھ نرمی اور عزت سے پیش آتا۔ وہ کسی بے گناہ شہری پر ظلم کرنے کے سخت خلاف تھا، چاہے وہ مسلمان ہو یا عیسائی۔ اس نے کئی بار اپنے صلیبی سرداروں کو روکا کہ وہ مسلمانوں پر حملے نہ کریں، خاص طور پر رینال شاتلیون کو۔ جب صلاح الدین ایوبی نے یروشلم پر حملہ نہیں کیا تھا تو بالڈوین نے بھی امن قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ بالڈوین کو معلوم تھا کہ یروشلم پر حکمرانی صرف جنگوں سے قائم نہیں رہ سکتی بلکہ امن بھی بہت ضروری ہے۔ 1178 میں اس نے صلاح الدین کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور کوشش کی کہ دونوں سلطنتیں بغیر جنگ کے چل سکیں۔ لیکن رونالڈ شاتلیون جیسے صلیبی جنگجوؤں نے جب مسلمان حاجیوں پر حملے کیے اور قافلے لوٹے تو بالڈوین نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور انہیں ایسا کرنے سے منع کیا۔ یہ وہی غلطی تھی جو بعد میں گائے دی لوزینان نے بھی کی، جس کی وجہ سے مظلوم مسلمانوں کی حمایت کے لیے صلاح الدین ایوبی کو یروشلم پر حملہ کرنا پڑا۔ بالڈوین چہارم نے مسلمانوں کے خلاف کئی جنگیں لڑی، لیکن وہ ہمیشہ اصولوں کا پابند رہا اور غیر فوجی افراد کو نشانہ نہیں بنایا۔ مونٹیگسٹ کی جنگ میں جب اس نے صلاح الدین ایوبی کی فوج کو شکست دی تو اس نے عام قیدیوں کے ساتھ نرمی برتی اور قتل عام سے گریز کیا۔ وہ صلیبی جنگوں میں شامل دوسرے حکمرانوں کے برعکس ذاتی انتقام اور مذہبی شدت پسندی سے بچنے کی کوشش کرتا تھا۔ بالڈوین چہارم اور صلاح الدین ایوبی ایک دوسرے کے دشمن ضرور تھے، مگر دونوں کے درمیان عزت و احترام کا رشتہ بھی قائم تھا۔ بالڈوین چہارم کی حکومت صرف جنگی معرکوں سے نہیں جڑی تھی بلکہ درباری سیاست، غداری اور سازشوں کا ایک پیچیدہ جال بھی اس کے ارد گرد بنا جا چکا تھا۔ انہی وجوہات نے یروشلم کی تباہی میں اہم کردار ادا کیا۔ شہزادی سبیرہ بالڈوین چہارم کی بہن تھی اور یروشلم کی ولی عہد تھی۔ چونکہ بالڈوین کی بیماری کے باعث اس کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے سبیلہ کا شوہر بادشاہت کے لیے اہم تھا۔ سبیلہ نے گائے دی لوزینان سے شادی کر لی، جو ایک نااہل اور بے رحم جنگجو تھا۔ بالڈوین کو یہ رشتہ پسند نہیں تھا، لیکن کچھ سیاسی چالوں کی وجہ سے یہ رشتہ کرنا پڑا۔ بالڈوین جانتا تھا کہ اگر گائے بادشاہ بن گیا تو یروشلم تباہ ہو جائے گا۔ بالڈوین چہارم نے سبیلہ کے بیٹے بالڈوین پنجم کو تخت کا جانشین مقرر کیا تاکہ گائے دی لوزینان حکومت نہ سنبھال سکے، لیکن بالڈوین پنجم بھی جلد ہی انتقال کر گیا اور پھر گائے دی لوزینان یروشلم کا بادشاہ بن گیا۔ گائے دی لوزینان کی نااہلی کی وجہ سے 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے یروشلم فتح کر لیا۔ گائے دی لوزینان ایک نااہل، مغرور اور کمزور بادشاہ تھا جو بالڈوین چہارم کے حکم کو نظر انداز کر کے یروشلم کے تخت پر قابض ہو گیا۔ اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ جب صلاح الدین ایوبی کے ساتھ امن قائم تھا تو گائے دی لوزینان نے رینال شاتلیون کو کھلی چھوٹ دے دی کہ وہ مسلم قافلوں پر حملہ کرے۔ 1187 میں حطین کی جنگ کا آغاز کر دیا۔ لوزینان کی اس حرکت نے صلاح الدین کو مشتعل کر دیا اور صلاح الدین ایوبی نے گائے دی لوزینان کو شکست دے کر یروشلم کو فتح کر لیا۔ اگر بالڈوین زندہ ہوتا تو شاید تاریخ آج مختلف ہوتی۔ رینال شاتلیون ایک شدید ظالم صلیبی سردار تھا جو کبھی بھی امن معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتا تھا۔ جب بالڈوین چہارم نے صلاح الدین کے ساتھ امن قائم کیا تو شاتلیون نے اس امن معاہدے کو توڑ کر مسلمان قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ نہ صرف حاجیوں پر حملے کرتا تھا بلکہ مسلمان عورتوں اور بچوں کو قتل بھی کروا دیتا تھا۔ یہ سب بالڈوین کی اجازت کے بغیر ہو رہا تھا اور بالڈوین شاتلیون سے سخت نالاں تھا۔ اس نے بارہا رینالڈ کو روکا مگر ہر بار رینال شاتلیون معاہدے کو توڑ دیتا تھا۔ گائے دی لوزینان اور رینال شاتلیون کی حرکتوں سے تنگ آ کر صلاح الدین ایوبی نے اعلان کیا کہ اب وہ یروشلم کو فتح کر کے رہے گا۔ حطین کی جنگ میں صلاح الدین ایوبی نے رینال شاتلیون کو قید کیا اور اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ بالین ایک شریف النفس اور بہادر سردار تھا۔ وہ یروشلم کی تباہی کے وقت وہاں کا دفاع کر رہا تھا۔ جب صلاح الدین نے یروشلم پر حملہ کیا تو گائے دی لوزینان قید میں تھا اور کوئی قیادت باقی نہیں رہی تھی۔ بالین نے یروشلم کے عام لوگوں کی حفاظت کی، فوج کی قیادت سنبھالی۔ جب شہر کی دیواریں توڑ دی گئیں تو اس نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ امن کے مذاکرات کیے۔ صلاح الدین نے بھی رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عام شہریوں کو محفوظ راستہ دیا اور یروشلم میں قتل و غارت کو روک دیا۔ ریمنڈ سوئم جو کہ طرابلس کا حکمران تھا لیکن بالڈوین چہارم کے بڑے مخالفین میں سے تھا، وہ شروع سے ہی بالڈوین کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر یروشلم پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔
जब बाल्डविन ने गायदिलोजिनान को बादशाह बनने से रोका तो रेमंड सोइम ने खुफिया तौर पर सलाहुद्दीन अयूबी से मुआहिदा कर लिया। 1183 में सलाहुद्दीन अयूबी ने एक ज़बरदस्त फौज के साथ यरूशलेम की सलीबी रियासत पर हमला किया। इस वक्त बाल्डविन शदीद बीमार था। वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका था, मगर इसके बावजूद भी खुद फौज की क़ियादत के लिए मैदान जंग में आया। उसे घोड़े पर बिठाया गया। उसने फौज को हुक्म दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे। सलीबियों की बहादुरी और बाल्डविन की मौजूदगी ने फौज का हौसला बढ़ा दिया और सलाहुद्दीन अयूबी ने वक्ती तौर पर पसपाई इख्तियार कर ली। ये बाल्डविन की आखिरी बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इसके बाद वो मजीद जंगों की क़ियादत करने के काबिल नहीं रहा। 1185 में बाल्डविन चहारम की सेहत इतनी खराब हो गई कि वो दरबार के इजलासों में भी शिरकत नहीं कर सकता था। मार्च 1185 में वो सिर्फ 24 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। उसकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि यरूशलेम को नाअहल लोगों के हवाले ना किया जाए, लेकिन उसकी मौत के साथ ही सलेबी सल्तनत में इंतशार फैल गया और यही यरूशलेम के जवाल की शुरुआत थी। बाल्डविन चहारम की मौत फितरी थी या उसे किसी ने जहर दिया था? ये सवाल आज भी तारीख दानों के लिए एक मुइम्मा बना हुआ है। बाल्डविन चहारम जज़ाम की वजह से शदीद बीमार था, इसलिए उसकी मौत कुदरती लगती है और मुसलमान मौरखीन ने भी उसकी मौत को कुदरती करार दिया है। लेकिन कुछ सलीबी मौरखीन का मानना है कि उसे दरबारी साजिशों के जरिए जल्द मरने पर मजबूर किया गया ताकि दूसरे ताकतवर हुक्मरान तख्त हासिल कर सकें। गायदिलोजिनान और दूसरे सलीबी सरदार बाल्डविन की मौत से फ़ायदा उठाने के मुंतज़िर थे। हकीकत कुछ भी हो, बाल्डविन की मौत के 2 साल बाद ही यरूशलेम सलीबियों के हाथ से निकल गया और सलीबी सल्तनत तकरीबन ख़त्म हो गई। बाल्डविन चहारम का इंतकाल सिर्फ एक बादशाह की मौत नहीं थी, बल्कि यरूशलेम के जवाल का आगाज़ था। वो आखिरी लम्हे तक अपनी सल्तनत और अवाम की हिफाजत के लिए लड़ता रहा, लेकिन इसकी मौत के बाद वही लोग तख्त पर बैठे जिनसे वो यरूशलेम को बचाना चाहता था। गायदिलोजिनान की नालायकी, रेनाल शातलियोन की गद्दारी और रेमंड सोइम की साजिशें, ये सब मिलकर यरूशलेम की बर्बादी का सबब बने। 1187 में जब सलाहुद्दीन अयूबी की फौज ने यरूशलेम का मुहासरा किया तो बाल्डविन चहारम का ख्वाब मट्टी में दफन हो चुका था। वो जानता था कि अगर क़ियादत नाअहल हो तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है, और यही हुआ। ये कहानी सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं, बल्कि जंग, सियासत, वफादारी और धोखे की वो दास्तान है जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। बाल्डविन चहारम एक इंसाफ पसंद और असूलों का पाबंद बादशाह था। सलाहुद्दीन अयूबी से दुश्मनी के बावजूद भी बाल्डविन चहारम ने सलाहुद्दीन अयूबी के साथ इज्जत और इंसाफ का रिश्ता कायम रखा। वो बेगुनाह मुसलमानों के कत्ल के सख्त खिलाफ था और कई बार अपने सलीबी साथियों को जुल्म करने से रोका। अगर इसके बाद आने वाले सलीबी हुक्मरान भी इसी की हिकमत अमली पर चलते तो शायद सलीबी सल्तनत ज्यादा अरसे तक कायम रह सकती थी। बाल्डविन चहारम की कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा बादशाह वही होता है जो इंसाफ करे, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ हो या दुश्मनों के साथ। मजीद तारीखी किरदारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल रवाया टीवी के साथ जुड़े रहिएगा।